بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدوس، وہ نہایت ہی پاک ہے، ساری پاکیاں اسی سے چلتی ہیں، ساری جو ہے ستھرائی اسی سے چلتی ہے، جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرنے والا بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ مطہر بناتا ہے، مطہر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس نے چاہا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مطہر بنا دیا، اس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطہر بنا دیا۔ فرمایا یہ میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے یہ دلوں کی پاکی کر دیتا ہے۔ وہ اللہ جی، وہ اللہ، وہ بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم، وہ اللہ ہے جس نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزکی بنا کے بھیجا، پاک کرنے والا بنا کے بھیجا، تزکیہ کرنے والا بنا کے بھیجا۔ خود پاک ہیں، پاک کرتے ہیں۔ رب کریم خود قدوس ہے، خود نہایت ہی پاک ہے۔ السلام، وہ سلامتی والا ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ اور پھر دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں دین دیا، اس کا نام بھی اسلام رکھ دیا۔ خود وہ سلام ہے، ہمیں دین اسلام یعنی سلامتی والا دین دے دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین، اور وہ دین کون سا ہے؟ وہ ہے دین اسلام۔ یہ وہ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا اطعم الطعام و افش السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کا عام کرنا۔ جن کا دین ہی سلامتی والا ہو، جو جب بھی ملیں کسی کو تو اس وقت سلام سے ہی آغاز کریں، اسی سے جواب دیں۔ یہ ہے رب کریم کا نام بھی سلام ہے، سلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی یہ کہا کہ افضل ترین کام ہے کہ تم اللہ کا نام لو، لوگوں کو سلام کرو، لوگوں پہ سلامتی بھیجو۔ فرمایا ایک حدیثی میں ہے جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، معجم کبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جو ایک دن میں 20 آدمیوں کو سلام کہتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا نام ہے، دوسرا یہ کہ اس کا معنی ہے السلام علیکم کا معنی ہے تجھے میں نے اللہ کے سپرد کیا، تو یہ سلامتی بھیجتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلکہ بات جیسا صوفیان لکھا کہ اس کا اگر مفہوم جو ہے دیکھا جائے تو اس کا مطلب جب آدمی کسی کو کہتا ہے نا السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہے تیرا مال، تیری جان، تیری عزت، تیری آبرو، تو، تیری اولاد، تیرا سب کچھ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو فرمایا یہ افضل ترین کام ہے، لوگوں کو سلامتی بھیجو، لوگوں کا نام۔ اور لوگوں نے اسی اسلام کو ہی لوگوں نے دہشت گردی کا دین بنا دیا، نفرت کا دین بنا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی میں سوائے نفرت کے کچھ نہیں ملتا، دنیا میں نفرت پھیلانے کے لیے آئے ہیں، دنیا پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے۔ ارے تو مسلمان ہے تو مسلمان تو وہی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آئیے اس حدیثیں صرف بیان کرنے کے لیے، نہ مولویوں کی یعنی زبانوں سے لوگ محفوظ، نہ پیروں کی زبانوں سے محفوظ، نہ عام سیاستدانوں کی زبانوں سے لوگ محفوظ، نہ امیروں کی زبانوں سے لوگ محفوظ، نہ غریبوں کی زبانوں سے لوگ محفوظ۔ میری زبان، میری مرضی، جو میری زبان ہے تو جو میں چاہوں، جس کے لیے چاہوں، جب چاہوں، جو چاہوں بولوں۔ فرمایا تیرے منہ، تیرے زبان سے اور تیرے ہاتھ سے جو لوگ محفوظ رہیں تو یہ مسلمانی ہے۔ ہم تو زبان سے ایسے ایسے زخم لگاتے ہیں، ایسی ایسی گالی گلوچ، لعنت ملامت، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ جو کرام کاتبین ہیں ہماری باتیں لکھ نہیں رہے؟ بلکہ بعض اوقات مذہبی لوگوں کا جو یہ معاملہ ہے، لوگ تو ایک گالی دیتا ہے نا، یا ایک کسی کو برا کہتا ہے یا ایک لعنت بھیجتا ہے، ہم تو سینکڑوں لوگوں کو زبردستی اپنا گواہ بھی بناتے ہیں۔ بولو، کہو فلاں پہ لعنت، کہو فلاں پہ لعنت، کہو فلاں جنمی، کہو فلاں ایسا، کہو فلاں حرامی، کہو۔ اللہ اکبر! ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم پہ وہی آتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، تو ان کو ساتھ گواہ بنانا چاہیے، ان کو ساتھ جو نہ بولیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔
کہ بولو تم لعنت کیوں نہیں کر رہے، تم کسی کو گالی کیوں نہیں دے رہے ممبروں پہ بیٹھ کے. تو بھائی یہ سلامتی کا دین تھا، یہ سلامتی پیار بانٹنے والا دین تھا، یہ نفرتیں بانٹنے والا دین نہیں تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ ساری حدیثیں صرف لوگوں کو بیان کرنے تک ہے کہ وہ دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھاتے تھے، وہ گالی دینے والوں کو دعائیں دیتے تھے، وہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے تھے، بلکہ کسی کو برا کہنے ہی نہیں دیتے تھے. خود تو سبحان اللہ، تو ہم انہی کے امتی ہیں، ہم انہی کے غلام ہیں. لیکن ہماری زبانیں دیکھ لیجئے، ہمارے طرز کلام دیکھ لیجئے، ہمارا گفتگو کا طریقہ دیکھ لیجئے. ہم ایک بار بولیں تو پتہ نہیں کتنوں کے دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں. مسلمان کا دل توڑنا، مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی پسندیدہ نہیں تو مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ ایسا کرنا. نہ ہم سے کسی کی ماں بچتی ہے، نہ بہن بچتی ہے، نہ باپ بچتا ہے، نہ کسی کی عزت بچتی ہے، نہ کسی کا دین بچتا ہے. ہم بھئی اور کچھ نہیں تو ممبر رسول کا تو خیال ہونا چاہیے کہ میں کس کے ممبر پہ بیٹھا ہوا اور میں کیا زبان استعمال کر رہا ہوں. جنہوں نے کبھی دشمنوں کو بھی گالی نہیں دی، یہ ہم تو ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے حکایتاً کبھی کسی کو گالی نہیں دی. اور ہماری زبانیں اللہ اکبر اللہ اکبر. شرم آتی ہے کہ جب منہ پہ داڑھی بھی ہو اور قرآن بھی پڑھ رہا ہو اور پھر گالی بھی ایسی دے کے الامان والحفیظ ہے. یہ رب سلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے. مصطفیٰ کریم سلامتی پھیلانے کے لیے آئے تھے تو فرمایا وہ السلام، وہ سلامتی دینے والا. المومن، وہ تو مومن ہے جو ایمان بخشنے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، امان بخشنے والا ہے. یہ رب کے اسماء حسنہ ہیں، ان چیزوں کی طرف خیال رکھنا چاہیے. ہم بھی مومن ہیں، اللہ بھی مومن ہے، تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ رب کے برابر ہو گئے؟ بعض اوقات لفظ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن معنی میں اس کے بہت سارا تفاوت ہوتا ہے، بہت سارا فرق ہوتا ہے. صرف لفظ دے کے کسی پہ فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے کہ جی اللہ بھی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر، اللہ بھی علم غیب جانے، نبی بھی غیب جانے تو شرک نہیں تو اور کیا ہے، اللہ بھی مدد کرے نبی. ارے بھائی لاکھوں کوسوں کروڑوں کوسوں کا فرق ہے نبی کے علم غیب میں اور اللہ کے علم غیب میں، نبی کے حاضر ناظر ہونے میں، اللہ کے حاضر ناظر ہونے میں، اور اللہ جل مجد الکریم کے طاقتوں میں اور نبی کریم کی طاقتوں میں، اللہ کی مدد میں اور نبی کریم کی مدد. لاکھوں کروڑوں سالوں کے یہاں فاصلے ہیں، میلوں کے یہاں فاصلے ہیں. ایسے صرف لفظوں پہ جا کے کسی پہ فتوے نہیں لگا دینے چاہیے. وہ مومن ہے، امان بخشنے والا ہے، محیمن ہے، حفاظت فرمانے والا ہے. اب یہ وہ نام ہے سارے جو اللہ نے اپنے بندوں کو بھی دیے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے. العزیز، وہ حفاظت فرمانے والا ہے، عزت والا ہے. وہ حفاظت فرمانے کا عزت فرمانے والا ہے، عزت دینے والا ہے، خود عزت دار ہے، اپنے بندوں کو بھی عزت دیتا ہے. الجبار، اللہ اکبر، عظمت والا ہے. المتکبر، متکبر ہے، وہ تکبر والا ہے. یہ رب کی صفتیں ہیں. اب رب کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اپنے بندوں میں پسند فرماتا ہے، چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ ان کو جو ہے اپنائیں. رحیم ہونے کی صفت جو رب چاہتا ہے اپنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ اچھے ہیں جو رحما، جو یعنی رحم کرنے والے ہیں. اور صحابہ کے بارے میں رحما و بینہ ہوں، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے. لیکن تکبر ایک ایسی صفت ہے جو رب کسی میں پسند نہیں کرتا. حدیث میں ہے تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی ساری عزتیں چھین لیتا ہوں. جس کے دل میں ایک رائی برابر، دانے چھوٹے سے دانے برابر تکبر ہے. ہمیں اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا چاہیے، کبھی اکیلے بیٹھ کے جو ہے دیکھنا چاہیے. یہ چیزیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی جو ہے یعنی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا. ہمیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ مجھ میں یہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کیا بیماری ہے. اور یہ روحانی بیماریاں وہ ہیں جو بعض کا لوگوں کو تو پتہ چلتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ تکبر اتنی بڑی اور اتنی بری بیماری ہے کہ ایک رائی کے دانے، چھوٹے سے دانے کے برابر بھی کبھی تکبر دل میں آیا نا تو فرمایا وہ جنت کی ہوا نہیں پائے گا. الامان والحفیظ. اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں تکبر سے جو ہے دور کر دے. جتنا کوئی زیادہ عاجزی کرے گا اتنا رب کریم اس کو زیادہ بڑھائے گا، اور جتنا تکبر کرے گا اتنا ہی رب کریم اس کو ذلیل و خوار کرے گا.
کیونکہ یہ رب کی صفت ہے متکبر ہونا، اور یہ جیسے الہ ہونا رب کسی دوسرے میں پسند نہیں کرتا، ایسے یہ بھی کسی میں اللہ پسند نہیں کرتا کہ وہ متکبر ہو۔ تکبر کی صفت بھی رب کریم نے صرف اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، فرمایا کسی میں تکبر ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ انبیاء اولیاء میں تو ہوتی نہیں ہے، نیک لوگوں میں تو تکبر نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، تکبر ہی تکبر ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، عاجزی نام کی چیز نہیں ہے کہیں۔ تو فرمایا وہ متکبر ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ کو پاکی ہے، وہ سبحان ہے، وہ جو ان کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں ان کے شرکوں سے وہ پاک ہے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اس کو ان چیزوں سے ہوتا بھی نہیں، کیا اس کو کیا ہوگا؟ بھی تم ساری دنیا کو اپنا الہ بناؤ تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کی بادشاہی میں فرق آ جائے گا، اس کی الوہیت میں فرق آ جائے گا، اپنا ہی بیڑا گرک کرو گے نا۔ اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اور کی پوجا شروع کر دے گے تو اپنا ہی بیڑا گرک کرو گے۔ رب ہر چیز معاف کرتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرتا۔ یہ غیرت ہے رب کریم کی کہ اس کے مقابلے میں اس کے بندے کو کھڑا کر دیا، اس کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے سوا باقی جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ اسی کا سب کچھ ہے، تو اسی کے مقابلے میں اگر اس کو آدمی کھڑا کر دے کسی کو، تو اس کو اللہ کیسے پسند کرتا ہے؟ تو واللہ الخالق الباری، اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ خالق ہے، پیدا کرنے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ مجازی طور پہ کسی کی طرف یہ بھی منسوب کر دی جاتی ہے، لیکن ساتھ بتا بھی دیا جاتا ہے، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انی اخلقو، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، لیکن باذن اللہ کے حکم سے۔ یہ صفت تخلیق اللہ کے لیے ہے، وہ خالق ہے، لیکن اگر یعنی جو ہے مجازی طور پہ کسی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے اور بتانے والا بتا بھی دے یہ مجاز کے لیے ہے، تو اس میں کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے کہا کہ میں تخلیق کرتا ہوں لیکن باذن اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اس کی حقیقت میں میرے ہاتھ ہیں، میں کہہ رہا ہوں، میری زبان ہے، لیکن اس میں تاثیر کس کی ہے؟ اللہ جل مجد الکریم کی ہے۔ اسی اگر کوئی آدمی جو ہے اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کرے تو اس پہ فوراً فتویٰ نہیں لگا دینا، کوئی اللہ کا ولی کوئی بات کر دے میں نے یہ کیا تو فوراً اس پہ فتویٰ لگا دینا یہ رب کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، یہ معاذ اللہ اپنے آپ کو نہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہے، اور وہ مان رہا ہے کہ یہ صرف میرے ہاتھوں پہ ظاہر ہو رہا ہے، حقیقت جو ہے وہ اللہ جل مجدہ کے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ دیکھنے والے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کنکریاں نکل رہے ہیں، یعنی فاعل جو ہیں بظاہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن فاعل حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ جل مجد الکریم ہے۔ اس میں طاقت کون پیدا کر رہا ہے؟ وہ اللہ جل مجد الکریم ہے۔ اس لیے فرمایا جو تو پھینک رہا تھا وہ تو نہیں پھینک رہا تھا، وہ اللہ پھینک رہا تھا، تو دونوں کی طرف نسبت ہوگی، تو پھینک رہا تھا وہ تو نہیں پھینک رہا تھا، اللہ پھینک رہا تھا، تو پھینکنے کی نسبت مصطفیٰ کریم کی طرف بھی کی، پھر اس کی نفی بھی کی، پھر اپنی طرف اس کی جو ہے نسبت کی۔ تو یہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حقیقت کا اور مجاز کا، اصل کا اور اس سے جو فروعات نکلتی ہیں اس کا، تو فوراً فتویٰ لگا دینا کہ یہ اللہ کے برابر کس نے کھڑا کر دیا یا یہ اللہ کے برابر ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے، اس نے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب اسباب کی طرف نسبت کرنے سے آدمی مشرک نہیں ہوتا جب تک کہ حقیقی مسبب کا انکار نہ کرے۔ رب کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، وہ مارتے ہیں، یتوفاہم الملائکہ، ان کو فرشتے وفات دیتے ہیں، کیوں کہ ان کی ڈیوٹی ہے، حالانکہ یحیی ویمیت اللہ جل مجد الکریم ہے، وفات دینے والا وہ ہے، لیکن نسبت کر دی فرشتوں کی طرف، خود ہی نسبت کر دی فرشتوں کی طرف، اور فرشتے کا نام ہی ملک الموت رکھ دیا، موت کا فرشتہ۔ تو یہ نسبت خود اللہ نے کی، اللہ کے بندوں نے بھی کی، تو اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسباب ہیں، اسباب کی طرف جو ہے مسبب کو جانتے ہوئے، حقیقی فاعل حقیقی کو جانتے ہوئے کسی کی طرف نسبت کرنا نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ گمراہی ہے، بلکہ یہ دین ہے۔ وہ خالق ہے، وہ باری ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا، مترادف المعنی، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیز سے ہست کی طرف، لا شے سے شے کی طرف لانے والا، الباری المصور، وہ صورتیں دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے پوری دنیا میں رب کریم نے کیسی کیسی انسانوں کو صورتیں دی ہیں، کیسی کیسی حیوانوں کو صورتیں دی ہیں، کیسی کیسی پرندوں کو صورتیں دی ہیں، کیسی کیسی پھولوں کو صورتیں دی ہیں، کیسے کیسے درختوں کو صورتیں دی ہیں، کیسے کیسے پہاڑوں کو صورتیں دی ہیں، کیسے کیسے ہیرے جواہرات کو صورتیں دی ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں کتنی ہی مخلوق ہے، لیکن کبھی آدمی کسی جگہ کھڑے ہو کے درخت اتنے پیارے ہیں، وہیں آدمی گھنٹوں کھڑا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسا سین ہے بہت اچھا، اسی کو دیکھتا، کوئی پرندہ ایسا ہوتا ہے آدمی اسی کو دیکھتا رہتا ہے، کوئی انسان ایسا ہوتا ہے آدمی اسی کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ مصور ہے، وہ تصویریں بنانے والا ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں آیا نا کہ اللہ مصور ہے، کسی اور کو مصور بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں، فرمایا وہ جس کی تصویر بنائی جا رہی ہے وہ بھی خوش ہے، جو بنوا رہا ہے اور جو بنا رہا ہے دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دونوں نے وہ چیز۔ اب یہاں بھی یعنی کوئی بھی مصور ہی سب کو کہتے ہیں، بنانے والوں کو، کبھی عبد المصور نہیں کسی نے کہا۔ تو یہ تصویر ہاتھوں سے بنانا، انسان کی جاندار کی بنانا، وہ جو ہے اللہ نے پسند نہیں کی، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ لوگ نبیوں کی تصویریں بنا رہے ہیں، اماموں کی تصویریں بنا رہے ہیں، اولیاء کی تصویریں بنا، جہاں کو مجبوری وہاں تو فتویٰ چلتا نہیں ہے، کیونکہ آہستہ 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 دنیا ہمیں اس جگہ پہ لے کے آتی ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے یہ من ہے، آہستہ آہستہ وہاں لے کے دنیا آتی ہے کہ ان سے یہ کام کروانا ہے اور ہم کرتے ہیں، مجبوری ہے، وہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ لیکن ویسے ہی آدمی جو ہے تصویریں بناتا رہے، ہاتھوں سے بنواتا رہے۔ لوگوں نے کچھ کیمرے کے بارے میں اختلاف کیا کہ کیمرے کی تصویر جو ہے وہ تصویر نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کہا جیسے عکس ہے یہ۔ اب کچھ مجبوریاں بھی ایسی ہیں، جیسے ابھی ہم خود ہی ہماری ایک قسم کی تصویر ہی بن رہی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، سب پہ کرم نوازی فرما دے اللہ جل مجد الکریم، کہ ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں، توجہ کریں۔ تو فرمایا یہ جا رہا لہ الاسماء الحسنی، یہ اس کے اسماء سارے کے سارے بڑے ہی پیارے ہیں۔ یہاں ایک بات چلتی ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے جو اپنے آپ کو اسماء دیے، لہ الاسماء الحسنی، وہ اس کے بڑے پیارے نام۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی اچھا نام لگے تو وہ ہم اللہ کو دے دیں، جیسے آج کل بہت چل رہا ہے کہ صرف دیکھیے اس کا معنی یہ ہے، لہٰذا یہ بھی اللہ کو ہونا چاہیے۔ جیسے داتا کا لفظ ہے آج کل یہ بڑا ہے کہ جی داتا تو اللہ ہے، اور تم جو ہے وہ غیر کو کہہ رہے، بھئی اللہ کو کیا پتہ نہیں تھا یہ بھی نام ہے اور اچھا میں اس کو اپنے لیے پسند کر لوں؟ یہ تو یوں ہی ہو گیا جیسے کسی نے معاذ اللہ استغفر باللہ مثال و تمثیل، کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا بڑا اپنی طرف سے خوبصورت، اور بعد میں کسی اور نے اپنے بیٹے کا نام اس سے زیادہ خوبصورت رکھا۔ اب دل میں خیال آیا کہ یار کبھی میں یہ نام رکھ لیتا نا، یہ نام جو ہے بڑا پیارا ہے۔ بھئی اللہ کے سارے نام پیارے ہیں، جو اس نے پسند فرمائے ہیں وہی اس کے نام ہے، اپنی طرف سے نام نہیں دے دینا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا اللہ جل مجدہ کے وہ نام جو قرآن میں آ گیا، وہ نام جو حدیث میں آ گیا، یا جس پہ اجماع امت ہو گیا، وہی نام اللہ کے لیے پکارنے چاہیے، اپنی طرف سے اس کو کوئی نام نہیں دے دینا چاہیے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس نے اپنے نام جتنے خوبصورت تھے وہ رکھ لیے، وہ پسند کر لیے، اب انہی ناموں سے اس کو پکارنا چاہیے۔ وہی نام جو ہیں وہ یعنی حسنہ ہیں، اچھے ہیں، پسند کے ہیں، خوبصورت ہیں۔ اور حدیثی میں ہے جس نے اللہ جل مجدہ الکریم کے 100 نام ہیں، فرمایا جس نے وہ یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ ان ناموں سے دعا مانگو، اللہ جل مجدہ الکریم قبول فرماتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اللہ کے اسماء حسنہ کو زبانی آدمی یاد کرے، دن میں ایک بار یا ہفتے میں ایک بار ضرور ان کو جو ہے پڑھے، اور کبھی اللہ یہ بھی توفیق دے کہ ان پہ کبھی تھوڑا تھوڑا غور و فکر بھی کرے۔ دیکھیں زندگی کتنی حسین ہو جاتی ہے، کتنی پیاری ہو جاتی ہے، اور ان ناموں کی کتنی برکت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ہمیں کھانے میں جو ہے مزہ آتا ہے، الگ الگ ذائقوں کا مزہ آتا ہے، کڑوی، کھٹی، کسیلی، میٹھی کا پتہ چل جاتا ہے، پھل ہو، کھانا ہو، گرم سرد کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام لیتے ہیں تو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ محبوب کریم کا نام لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں یا ہماری زبان پہ کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ جیسا میں نے پہلے کہا، یہ زبانیں، یہ کان اصل میں اتنے گندے ہو چکے، وگرنہ جب اللہ کا نام یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان سے نکلے تو وہ جو کسی نے کہا نا شاید سے میٹھا نام محمد، یہ حقیقت ہے۔
اگر یہ زبان پاک ہوتی تو واقعی یہ میٹھی ہوتی، شاید سے میٹھا ہے، لیکن یہ اس پہ اتنے زنگ لگے ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ رب کے نام لیتی ہے اور اللہ کے رسول کے نام لیتی ہے، حبیب کریم کے نام لیتی ہے، تو کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ یہ گندی ہو چکی ہیں، یہ غیبتیں کر کر کے، جھوٹ بول بول کے، گالیاں دے دے کے، اور جو ہے گانے بول بول کے، بے حیائی کی باتیں کر کے اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ اب اس کے اوپر پتہ نہیں چلتا، جیسے یعنی پتھر کے اوپر سے پانی گزرتا ہے، گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو۔ ایسی آج ہماری بھی یہی حالت ہو گئی ہے۔ اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، ان کو کبھی نہ کبھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ کسی کا بھی نام لیں، اچھا نام لیں، وہ خوش ہوتا ہے، تو رب کریم کے نام جو ہیں بڑے نام اسماء حسنی ہیں، بڑے پیارے نام ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کے تلاوت اکثر و بیشتر کرتے رہنا چاہیے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور جو بھی زمین میں ہے تو وہ پاکی بولتا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کی پاکی بولتا ہے۔ اب جو بولے گا وہی جو ہے خوشبخت ہوگا، ورنہ کوئی نہیں بولے گا تو اللہ کی شان میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ اگر ہم اس کے اسماء حسنی نہیں پکاریں گے تو کون سی کمی ہو جائے گی؟ کائنات کے ذرہ ذرہ اس کے جو ہے بول رہا ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس کی شانیں بیان کر رہا ہے، اس کے اسماء حسنی کا ورد کر رہا ہے، ہمیں سنائی دے یا نہ دے، جیسے پہلے میں نے تفصیل سے عرض کیا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بولتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ جل مجد الکریم کی، وہ العزیز الحکیم، وہ عزت والا ہے، وہ حکمت والا ہے، یہ وہ اسماء حسنی ہیں، یہ وہ جن کا حق تو بنتا ہے کہ ان کی پوری تفصیلات بیان کی جائیں، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، وقت بھی نہیں ہوتا، علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کے حقائق سے پردہ ہٹا سکیں۔ صوفیاء نے اس پہ بہت کچھ لکھا، علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا، اور ان ناموں کی تاثیر پہ بہت کچھ لکھا، اس میں اعظم بھی انہی میں کوئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سارے اسماء حسنی سارے ہمارے لیے جو ہیں وہ یعنی ایک قسم کے اسم اعظم ہیں۔ کوئی بھی آدمی ایک نام لے لے اور اس کو پڑھے تو اس کے لیے وہی جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔